چلیں آج ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرتے ہیں، ایک ایسا موضوع جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے بہت گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی عام بات چیت میں قسمیں کھاتے ہیں، اکثر تو بغیر سوچے سمجھے، لیکن اسلام میں ان الفاظ کا بہت بڑا وزن ہے اور اسی وجہ سے ان کے لیے بہت واضح احکام بھی موجود ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، آج دن بھر میں کتنی بار یہ الفاظ واللہ یا خدا کی قسم سننے میں آئے ہوں گے، یا شاید خود بھی کہے ہوں۔ یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ہماری روزمرہ کی گفتگو کا ایک عام حصہ بن چکا ہے۔ تو آج ہم کیا جانیں گے؟ ہم شروعات کریں گے قسم کی تعریف سے، پھر دیکھیں گے کہ قسم کی کون کون سی قسمیں ہیں، اور آخر میں اس بات پر غور کریں گے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرنا اتنا ضروری کیوں ہے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال، آخر یہ قسم ہوتی کیا ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف اپنی بات میں وزن پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے گہرے مذہبی معنی بھی ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں قسم کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام یا اس کی کسی صفت کو استعمال کر کے اپنی بات کو پکا کرنا، اور یہی وہ چیز ہے جو ایک قسم کو عام وعدے سے الگ کرتی ہے اور اسے ایک مقدس عہد کا درجہ دیتی ہے۔ اچھا، تو اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہر طرح کی قسم جائز ہے؟ کیا کسی بھی لفظ سے قسم کھائی جا سکتی ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کچھ الفاظ قسم کو معتبر بناتے ہیں، جبکہ کچھ الفاظ سے قسم کھانا سخت منع ہے۔ یہاں دیکھیں، ایک بہت ہی اہم فرق واضح کیا گیا ہے۔ اسلام میں قسم صرف اور صرف اللہ کے نام یا اس کی صفات پر ہی کھائی جا سکتی ہے۔ والدین، کعبہ یا کسی نبی یا فرشتوں کی قسم کھانا بھلے ہی کتنا عام کیوں نہ ہو، شرعی طور پر منع ہے اور ایسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس بات کو مزید پختہ کرتی ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث۔ یہ ایک بالکل صاف اور سیدھا حکم ہے کہ اگر قسم کھانی ہی ہے تو صرف اللہ کی، ورنہ خاموش رہنا بہتر ہے۔ اس سے یہ اصول واضح ہوتا ہے کہ قسم کا مقصد صرف اللہ کی تعظیم ہے۔ اب آتے ہیں اس گفتگو کے سب سے اہم حصے کی طرف۔ دیکھیں، اسلام میں ہر قسم ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس کی 3 بڑی قسمیں ہیں اور ہر ایک کا حکم اور نتیجہ بالکل الگ ہے۔ پہلی قسم ہے یمین اللغو۔ یہ وہ قسم ہے جو بس زبان پر چڑھ جاتی ہے عادت کے طور پر، جیسے بات بات پر نہیں واللہ کہنا یا پھر کسی غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی قسم کھا لینا۔ اللہ تعالیٰ ایسی قسم پر کوئی پکڑ نہیں کرتا، اس پر نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی کفارہ۔ دوسری قسم یمین الغموس۔ یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ یہ وہ جھوٹی قسم ہے جو کوئی جان بوجھ کر کسی کو دھوکہ دینے یا کسی کا حق مارنے کے لیے کھائے۔ اس کا نام ہی غموس یعنی ڈبونے والی ہے، کیونکہ یہ انسان کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں، صرف سچے دل سے توبہ ہی اس کا علاج ہے۔ اور پھر آتی ہے تیسری قسم، یمین المنعقدہ۔ یہ وہ پکی قسم ہے جو کوئی مستقبل میں کچھ کرنے یا نہ کرنے کا پکا ارادہ کر کے کھائے۔ اس قسم کو پورا کرنا لازم ہے، اور اگر یہ ٹوٹ جائے تو پھر کفارہ دینا پڑتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پکی والی قسم یمین المنعقدہ ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے کیا نتائج ہیں؟ یہاں ایک بہت ہی خوبصورت تصور سامنے آتا ہے جسے کفارہ کہتے ہیں۔ کفارہ صرف سزا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رعایت ہے، اپنی غلطی کو سدھارنے کا ایک موقع ہے۔ اس کا مطلب ہی ہے ڈھانپنا، یعنی یہ عمل گناہ کے اثر کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ کفارہ ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ قرآن مجید نے اس کا طریقہ بھی بہت واضح طور پر بتا دیا ہے۔ اس کے لیے ایک ترتیب ہے۔ پہلے 3 آپشنز میں سے کوئی ایک چننا ہوتا ہے۔ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا۔ اور اگر ان میں سے کسی کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر دوسرا آپشن ہے، جو کہ مسلسل 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ یہ سارے احکام جاننے کے بعد اب ذرا سوچتے ہیں کہ اسلام میں قسموں کی حفاظت پر اتنا زور کیوں ہے؟ آخر اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ بہت آسان سے 3 اصول ہیں جنہیں ذہن میں رکھا جا سکتا ہے۔ پہلا، بلا وجہ بار بار قسمیں نہ کھائیں، اس سے اللہ کے نام کی عظمت باقی رہتی ہے۔ دوسرا، اگر کوئی پختہ قسم کھا لی ہے تو اسے ہر حال میں پورا کریں۔ اور تیسرا، اگر وہ قسم ٹوٹ جائے تو فوراً کفارہ ادا کریں۔ چلیں، اب تک جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اسے کچھ مثالوں کے ذریعے اور بھی پکا کرتے ہیں تاکہ یہ باتیں بالکل واضح ہو جائیں۔ یہ یمین المنعقدہ یعنی پختہ قسم ہے۔ اب بھلے ہی احمد نے ایک نیک کام یعنی عمرہ کیا، لیکن اس نے اپنی اصل قسم تو توڑ دی، اس لیے اس پر کفارہ دینا لازم ہے۔ یعنی اگر قسم کسی بہتر کام کے لیے بھی توڑی جائے تب بھی کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ یمین اللغو کی بالکل صاف مثال ہے۔ نورا نے غلط فہمی کی بنیاد پر قسم کھائی، اس کا ارادہ جھوٹ بولنا نہیں تھا، لہٰذا اس پر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ ہی کوئی کفارہ۔ اور یہ معاملہ ہے یمین الغموس کا۔
حمد نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا اور اپنے غلط کام کو چھپانے کے لیے قسم کھائی۔ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے اور اس کے لیے سچے دل سے توبہ کرنا لازمی ہے۔ اور آخر میں قرآن کی یہ آیت اس پورے موضوع کا نچوڑ ہے، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے، اپنی زبان کی، اپنے وعدوں کی، اور سب سے بڑھ کر اللہ